هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. सूरत अल-बकरा आयत नंबर 183। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुन लह वअन तसूमू खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़ा रखना लिख दिया गया है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे उन लोगों पर लिखा गया जो तुमसे पहले थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच सको। अय्यामम मादूदात, गिने हुए चंद दिनों में। फमन कान मिनकुम मरीज़न, फिर जो तुम में से बीमार हो, औ अला सफ़रिन, या सफ़र पर हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो गिनती पूरा करना है दूसरे दिनों में। वअलल्लज़ीन युतीक़ूनहु, और वो लोग जो इसकी ताकत रखते हों, इन पर फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, एक मिस्कीन का खाना है। फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुन लहू, फिर जो शख्स खुशी से कोई नेकी करे तो वो उसके लिए बेहतर है। वअन तसूमू खैरुन लकुम, और अगर तुम रोज़ा ही रख लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। शहरु रमज़ान, रमज़ान का महीना, अल्लज़ी, वो उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, जिसमें कुरान मजीद उतारा गया। हुदल लिन्नासी, लोगों के लिए हिदायत है। वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान,
اور ہدایت ہے، اور مبینات اور واضح دلیلیں ہیں، من الہدا ہدایت سے، والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پھر جو شخص حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں سے گنتی پورا کرنا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کرتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکریہ ادا کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں میں جو ایک ارکان اسلام میں سے ایک رکن جو مسلمانوں پہ فرض ہوا، روزے کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر اللہ نے اس روزے کو فرض کیا۔ یہ جو لفظ سیام ہوتا ہے، سیام کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے رکنا، کسی کام سے رک جانا۔ تو روزے دار بھی روزے کی حالت میں کھانے سے رکتا ہے، پینے سے رکتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے رکتا ہے، تو سیام کو اس لیے سیام کہہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو بتدریج مسلمانوں پہ فرض کیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اللہ نے کہہ دیا کہ 30 دنوں کے روزے رکھو، ایسا نہیں ہوا، بلکہ مسلمانوں پہ پہلے عاشورہ کا جو روزہ ہے اسے فرض کیا گیا، مسلمانوں کو نفلی روزوں کی ترغیب دی گئی، بعد میں جا کے 2 ہجری میں اللہ رب العالمین نے روزوں کو مسلمانوں کے اوپر فرض کیا، اور یہ آہستہ آہستہ ہوا تاکہ مسلمانوں کے لیے یہ دقت اور پریشانی کا ذریعہ نہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو مسلمانوں پر بھی فرض کیا، اور ان روزوں کو ان سے پہلے، یعنی ہم سے پہلے جو پہلے لوگ تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بھی اس روزے کو فرض کیا۔ اللہ نے روزے کے مقصد کا تذکرہ کیا کہ روزہ اس لیے ہے تاکہ تم بچ سکو، تمہارے اندر تم پرہیزگاری اختیار کر سکو۔ روزے کا مقصد بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہوتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو بندہ جھوٹ سے نہیں رکتا اور جھوٹی بات سے نہیں رکتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ ایسے آدمی کو کھا پی لینا چاہیے، روزہ ہی نہیں رکھنا چاہیے جس کی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، کیونکہ روزے کا جو اولین مقصد ہے وہ متقی ہونا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایام معدودات ہیں، یہ چند گنے ہوئے دن ہیں، یہ بہت زیادہ دن نہیں ہیں اور بہت لمبے روزے نہیں ہیں، بلکہ یہ گنتی کے دن ہیں جو بڑے انتظار کے بعد آتے ہیں اور بڑی جلدی ہماری زندگی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں میں کرنا کیا ہے؟ جو بندہ استطاعت رکھتا ہے وہ روزہ رکھے گا، اور جو مریض ہے یا کسی سفر پر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ گنتی ہی پوری کرنی ہے، ان دنوں کے علاوہ اور دنوں میں ان کا روزہ رکھ کے وہ قضائی دے دے۔ یعنی رمضان میں بیمار ہو گیا یا سفر کی ایک پریشانی تھی تو اس نے شریعت نے چونکہ روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے تو یہ آدمی رخصت پہ عمل کرتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، تو جا کے شوال میں روزہ رکھ لے، شوال کے بعد کسی مہینے میں جا کے روزہ رکھ لے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ،
پہلے پہل مسلمانوں کے لیے ایک حکم تھا، وہ حکم یہ تھا کہ کوئی بندہ اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے روزہ رکھ لے، اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو پھر کیا کرے کہ ایک روزے کی جگہ پہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یا روزہ رکھ لے یا روزے کی جگہ پہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دے۔ بعض نے کہا کہ اس کی یہ تفسیر نہیں ہے، بلکہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا اور وہ بیمار ہے، اور ایسا بیمار ہے کہ وہ دائمی مریض ہے اور وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی کوئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ ان میں بسا اوقات بندہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، بہت زیادہ جو کمزور ہو گیا، اور وہ آدمی جو بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا، اور وہ آدمی جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اس بیماری میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اسے لگتا ہے کہ یہ ساری زندگی مجھے اس تکلیف میں گزارنا پڑے گی، اور وہ روزہ پھر کبھی بھی نہیں رکھ سکتا، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے کھانا کھلا دے۔ البتہ وہ بیمار آدمی جسے لگتا ہے کہ یہ بیماری عارضی ہے، اس سال بیمار ہوں، آئندہ سال اللہ مجھے صحت یاب کر دے گا، یا ابھی بیماری ہے بہت جلد میں اس میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو ایسا آدمی ایک روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا نہیں کھلائے گا، بلکہ وہ اپنی صحت یابی کا انتظار کرے گا۔ اگر بالفرض وہ اسی دورانیے میں فوت ہو جاتا ہے اور وہ روزے رکھتا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ اس کے ورثاء کا کام ہے کہ وہ اس کے روزوں کی قضائی ادا کریں۔ البتہ پہلے پہل یہ حکم تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ حکم پہلے پہل بھی نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان دائمی مریضوں کا تذکرہ کیا ہے جو ایک روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ اس کی جگہ پہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ مسکین کو کھانا کھلانے کے حوالے سے بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق کھانا کھلانا ہے۔ کوئی امیر آدمی ہے اور وہ گھر میں اچھا کھانا کھاتا ہے تو اسے اچھا ہی کھانا کھلانا چاہیے، اور ایک غریب آدمی ہے وہ اپنے گھر میں بمشکل گزارا کرتا ہے اور ایک بڑا نارمل سا کھانا کھاتا ہے، تو وہ ظاہر ہے اپنی استطاعت کے مطابق ہی کھانا کھلائے گا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور جو خوشی سے کوئی اس سے اضافی کو نیکی کر لیتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم روزہ ہی رکھ لو نا، یعنی اگر تمہارے اندر استطاعت ہے اور بہانے اور ہیلے نہ ہی کرو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھ سکو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اتارا ہے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدایت اور فرقان سے اس میں واضح دلیلیں ہیں۔ رمضان کا اور ماہ جو قرآن ہے اس کا باہمی بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں اتارا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے جو دور فرمایا کرتے تھے وہ بھی ماہ رمضان میں تھا، اور ایک رمضان میں ایک دور کیا کرتے تھے، اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ دور فرمایا۔ تو یہ رمضان کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب یہ اندازہ نہیں ہے، ہم نہیں معلوم کر سکتے کہ وہ قرآن مجید رمضان کی کس رات میں اترا ہے۔ وہ لیلۃ القدر تھی، اب وہ لیلۃ القدر کون سی ہے؟ وہ 27ویں رات تھی یا 25ویں رات تھی یا 29ویں رات تھی یا 21ویں رات تھی، یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ 27ویں رات ہی تھی، تو ممکن ہے کسی زمانے میں ایسا ہوا ہو، کیونکہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ تبدیل ہو کر کے آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہی وہ 21ویں رات کو ہوتی ہے یا ہر دفعہ ہی وہ 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ ممکن ہے وہ کبھی 27ویں رات کو ہو جائے اور کبھی 21ویں رات کو ہو جائے اور کبھی 25ویں رات کو ہو جائے، تو یہ کسی کو اس کا مضبوط علم نہیں ہے، ہم نے تو ہر دفعہ تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور ویسے قرآن مجید مسلمانوں اور صحابہ کرام تک پہنچنے میں تقریباً 23 سال کا ایک طویل عرصہ لگا۔ اگرچہ یہ یکبارگی میں اللہ تعالیٰ نے اتار دیا تھا، لیکن مسلمانوں تک یہ جو پہنچا ہے
یہ لوگوں کی ضروریات کے مطابق آہستہ آہستہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پھر اللہ نے وہی بات ذکر کی جو اس مہینے میں موجود ہو، زندہ ہو اور وہ طاقت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ پھر اگر بیمار ہے، یہ سفر پہ ہے، تو کسی اور دنوں میں گنتی وہ پورا کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو میں تمہیں سہولت دیتا ہوں نا، یہ اس لیے ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کرتا ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے اور دین بہت مشکل ہے، سچ یہ ہے کہ انہوں نے دین کو نہ پڑھا اور نہ سمجھا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ دین آسان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ اللہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تمہیں تنگی میں ڈالنا ہی نہیں چاہتا۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کو چاہیے کیا تھا صبح سے لے کے شام تک ہمیں بھوکا رکھنا، یعنی اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ اس نے صبح سے شام تک مسلمانوں کو بھوکا رہنے کا کہہ دیا؟ کوئی اللہ مشقت میں ڈالنا چاہتا ہے؟ نہیں، اللہ مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر اللہ مشقت ہی میں ڈالنا چاہتا ہوتا تو اللہ بیماری میں بھی اس کی رخصت نہ دیتا، سفر میں اس کی رخصت نہ دیتا، دودھ پلانے والی ماں کو اس کی رخصت نہ دیتا، حاملہ کو، عورت کو روزہ چھوڑنے کی رخصت نہ ہوتی، کسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی رخصت نہ ہوتی ہے۔ جو رخصت دی ہے اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو گنتی ہے نا 30 کی یا 29 کی، اس گنتی کو پورا کر لیجئے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں ہدایت بخشی ہے اس پر اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کیجئے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکریہ ادا کر سکو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔